الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين وغر الميامين، أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وبيانه العظيم وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اولاً آپ لوگوں سے گزارش ہے 3 بار بآواز بلند درود بھیجیں تاکہ جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ میں اساتذہ کرام کے سامنے جسارت کروں اور میری باڈی لینگویج سے آپ کو احساس ہو رہا ہوا کانپتا ہوا، لیکن بہرحال یہ جن کا ذکر ہے وہ ذکر تقویت بخشتے ہیں، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے عبادت کا شرف حاصل کیا، یہ اس قدر مشہور و معروف عبادت ہے، یہ آیت ہے کہ اس آیت کو صرف پڑھ دیا جائے تو مجمع خود بخود صلوات پڑھ دیتا، یعنی اس قدر مشہور و معروف آیت۔ لیکن زیادہ تر جس حوالے سے ہم اس آیت کو سنتے ہیں وہ حدیث قصہ کے عنوان سے، کہ حدیث قصہ کس طرح نازل ہوئی، چادر میں آئے سب اہل بیت کی کر کے اکٹھے ہوتے رہے، لیکن بس چند منٹ کی گفتگو رہے گی کیونکہ مجالس کا سلسلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنی عظیم شخصیت کے لیے فرش ازا بچھایا گیا ہے کہ آپ وہ مجھ سے اچھی طرح مانوس ہیں اور لفظ سے واقف ہیں کہ یہ شہزادی ہر فرش ازا پہ آتی ہیں، لیکن جس شہزادی کو ہم ہر فرش ازا پہ بلاتے ہیں فرش ازا بچھایا ہے اس کے لیے گیا، اور یہ مستقل جگہ جگہ پروگرام جو آرگنائز ہو رہے ہیں کہ کسی تاریخ میں، اب تو پہلی جماعت ثانی سے، لیکن اب دلی میں بھی ایران کی طرز پر، عراق اور شام کی طرز پر 15 جماعت الاول سے پہلے سے ہی یہ پروگرام آرگنائز ہونے لگے ہیں شہادت کی، کیونکہ اختلافی روایت، لیکن بہرحال یہ اختلافی روایت بھی رحمت کا سبب بنتی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا حکم ہے کہ لیلۃ القدر ہے تو ایک ہی رات، لیکن الگ الگ راتوں میں مناؤ تاکہ عبادتوں کو لطف زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اسی طرح شہادت کی بی کی تاریخ کی مجلسیں ہیں، اور ان مجلسوں میں آنے کے بعد ہمیں کم سے کم اتنا سلیقہ تو ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزار سکیں جس طرح پیغمبر چاہتے تھے کہ مسلمان گزاریں، اتنا سلیقہ تو ملتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک جب مجلس ہوتی ہے تو ذاکر کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یہ کسی اور جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا ہو سب بیٹھے ہوں، لیکن آپ کی بنارس کی ایک تہذیب چلی آئی ہے، ماشاءاللہ دعائیں دیتا ہوں ان علماء کو بھی جو گزر چکے ہیں، ان کے حق میں بھی دعائیں کہ جنہوں نے اس تہذیب و تمدن کو باقی رکھا ہے کہ سب علماء فرش ازا پر آئیں، کیونکہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہم کچھ سوچ کے فرش ازا پہ بیٹھے، ہم سے پہلے والے ذاکر نے پڑھ دیا، اب ہم کیا پڑھیں، لیکن یہ وہی ہے کہ فرش ازا اور منبر رسول جو ہے بہت ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ دیکھیے فرش ازا کے لیے ایک روایت کہی جاتی ہے، حدیث سنائی جاتی ہے علماء کے سامنے، میں اس لیے چند باتیں جو میری فکر کے حساب سے پڑھوں گا تاکہ میری اصلاح ہو، اگر غلط ہے تو آئندہ کہیں نہ پڑھ سکوں، کہے گے بہرحال نیٹ کے ذریعے پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے۔ حدیث مصحف کہ تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، سب کی سنی ہوئی حدیث ہے، اور یہ آیت جس کو میں نے سرنامہ کرام دیا اس کو انشاءاللہ تھوڑے دیر بعد گفتگو کی جائے گی، لیکن اس حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ اپنی مجلسوں کو ذکر علی علیہ السلام سے آپ زینت دیجئے۔ تو یہاں پہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم سوال یہ قائم کرتے ہیں کہ آخر ان فرش ازا سے کون سے فرش ازا مراد ہیں، ان مجلسوں سے کون سی مجلسیں مراد ہیں؟ اگر ان مجلسوں سے یہ منبر مراد ہیں اور یہ فرش ازا
تو جس ممبر پہ فضائل اہل بیت بیان نہ ہو، ممبر نہیں بھئی، وہ ممبر ہی نہیں، تاریخ گواہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر میں یہاں پر آنے کے بعد فضائل اہل بیت بیان نہیں کرتا تو لاکھ میرے سر پہ امامہ، جسم پہ امامہ ابا قبا ہو، لیکن یہ ممبر نہیں کہلائے گا، لکڑی کا تخت کہلائے گا۔ کربلا کی بات کی بھی تاریخ گواہ ہے، کربلا سے پہلے کی بھی گواہ ہے۔ تو اب پیغمبر فرماتے ہیں اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، تو بابا وہ مجلسیں ہیں کون سی کہ جن مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دینی؟ سوال علماء کے سامنے، اس اساتذہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس سوال کا جواب شہزادی نے دیا، جس کی آج جس کی مخصوص کرنے کے بعد، جن کی تاریخ سے، جن کے نام سے مخصوص کر کے مجلس کی جاتی ہے، کہ ان مجلسوں سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے مجلس کہتے کس کو؟ مجلس یعنی جہاں کم سے کم 3 لوگ بیٹھ جائیں وہ جگہ مجلس۔ آج بڑا زور ہے چاروں طرف سے کچھ تبلیغی باتیں بھی کی جائیں، دیکھیں تبلیغی باتیں انشاءاللہ اس میں آئیں گی، تبلیغی باتیں بھی کی جائیں، اور تبلیغی باتیں کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ غیبت کا دور اور غیبت دونوں ہی چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر آدمی چغل خوری اور جھوٹ، مکاری، عیاری میں مصروف ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی علیہ السلام سے زینت دو۔ اب ان مجلسوں سے یہ فرش اعضاء تو صرف مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر ان فرش اعضاء پہ ذکر اہل بیت بیان نہ ہوا تو فرش اعضاء نہیں، یہ ممبر نہیں، تو پھر ان مجلسوں سے کون سی مجلس مراد ہے؟ اس مجلس کو سمجھنے کے لیے وہی واقعہ جو ذاکر اول نے مجھ سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا، کہ جیسے ہی شہزادے مسجد سے گھر میں آیا کرتے تھے تو مادر گرامی پوچھا کرتی تھی حسنین بتاؤ آج نانا کا کیا خطبہ سن کے آئے؟ دیکھیں پوچھنے والی بھی معصومہ، خطبہ دینے والے نبی معصوم، خود شریک ہونے والے شہزادے معصوم ہیں، لیکن ماں پوچھ کے یہ بتانا چاہتی ہیں میں آنے والی نسل کو یہ حکم دینا چاہتی ہوں اگر تم دوسری مجلسیں کرو گے فرش اعضاء بھی بچھانا پڑے گا، تبرک کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، ذاکر کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ آسان طریقہ یہ ہے جب بچے مجلسوں سے اٹھیں اور گھر میں آ جائیں تو اولاد کو بٹھا کے پوچھنا آج پڑھا کیا گیا تھا، ایک پوچھنے والی ہوگی، ایک بتانے والا ہوگا، ایک سننے والا ہوگا۔ تمہیں پتا بھی نہ چلے گا کب فرش اعضاء بچ گیا، کب فاطمہ تشریف لے آئی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ فری کے نسخے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ نے بچے سے پوچھا اور وہ مجلس ہو گئی اور شہزادی تشریف لے آئیں۔ اب یہ روایتیں کہتی ہیں کہ جس جگہ شہزادی آ جائیں وہ فرش اعضاء جنت میں تبدیل ہو جاتا۔ اب کون ایسا کم بخت ہے جو اپنے گھر میں جنت نہ بنانا چاہتا ہو؟ تو اب جنت کا تصور کیا ہے؟ جنت کا تصور یہ تو نہیں ہے جیسے میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا چلوں، میں آج ساری باتیں وہ کروں گا جو میری فکر ہے تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ثواب کے لیے کبھی نہ کیجیے گا۔ مجلس امام حسین ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب تو آپ کو راستے کا پتھر ہٹا کے مل جائے گا۔ غم حسین تحریک کا نام ہے، غم حسین مشن کا نام ہے، غم حسین ایک انقلاب کا نام ہے۔ جن لوگوں نے مجلسوں کو ثواب کے لیے کیا وہ علم و تعزیے پہ اعتراض کرتے نظر آئے، مگر جن لوگوں نے ان مجلسوں کو تحریک سے جوڑ کے رکھا وہاں پر نہ نسل کی قید آئی، نہ ذات پوچھی گئی، نہ خاندان پوچھا گیا۔ وہاں پوچھا گیا تو کربلا کے پیمانے پہ پوچھا گیا۔ جب ہر قدموں پہ گر گئے تو امام حسین نے پچھلا نہ پوچھا اور پچھلا نہ پوچھ کے پیغام دے دیا۔ جب معافی مانگنے والا مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب پہ آ جائے، جو پچھلا پوچھے گا یزیدیت پہ جاتا جائے گا، جو گلے سے لگا کر اپنی فرش پہ بٹھائے گا وہ حسینی خیمے میں آتا نظر آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تحریک، غم حسین تحریک کا نام ہے باخدا۔ یہ نام حسین علیہ السلام، نام پیغمبر اسلام، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ یہ تحریک، ارے جب ان کا نام مردے پہ پڑھ دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اگر ان کا صحیح مشن
اور ان کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائیں، تو کیسے ممکن ہے یہ وہ دنیا کے لوگ جو ہی دنیاوی نمائندوں کو دیکھنے کے بعد ہیئر اسٹائل بدل دیتے ہوں، ڈریس چینج کرنے کا فیشن اپنا لیتے ہوں، جب ان کے سامنے سیرت ائمہ علیہم السلام، کردار معصومین پڑھ دیا جائے؟ دیکھیں زمانہ بدل رہا ہے میرے عزیزو، زمانہ اب وہ نہیں رہا ہے کہ ہم خالی مجلسوں میں بیٹھ کے جب ذاکر پڑھے کہ فاتح خیبر علی تو ہم نعرہ حیدری لگا دیں، ہم خالی اس بات پہ نعرہ لگا دیں کہ امام حسین نے صلح، حسن نے صلح کری، ہمارے مولا کا دسترخوان زندہ باد، نعرہ حیدری، امام حسین نے یزید کو بیعت کا انکار کر کے جنگ کی، امام حسین زندہ باد۔ دیکھیں زمانہ اصل میں اس چیز کا نہیں ہے، اور نہ زمانہ کل اس چیز کا تھا۔ اصل چیز کی ضرورت یہ ہے جب خود ہماری قوم میں، شیعہ قوم میں، مسلمان قوم میں ہم لوگ شجاع ہونے لگیں، جب ہم کو کہنا چاہیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ وہی 12 صفت جو ذاکرین پڑھتے ہیں، دوسرے انداز سے آپ سنیے میرے عزیزو، جب خود شجاع ہونے لگے، جب سر اٹھا کے کہیں علی کے ماننے والے ہیں، جب صلح کا سلیقہ ہمیں بھی آ جائے، جب کہیں حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں، جب باطل کے خلاف آواز اٹھانے لگے، یہ نہ دیکھیں کتنا لشکر ہے، کتنا جاؤ حشم ہے، کتنی دولت ہے، کتنی ثروت ہے، ارادہ حسین علیہ السلام کی طرح جب مستحکم ہو جائے، جب کہنا چاہیے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، جب ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے جلوس عبادتوں سے بھرنے لگے، جب کہنا چاہیے سید الساجدین کے ماننے والے ہیں، جب ہم علم پھیلانے لگے، علم کے لیے مدرسے کھولنے لگے، میگزین نکالنے لگے، سیمینارز کرنے لگے، جب کہنا چاہیے ہم امام باقر العلوم کے ماننے والے ہیں، جب خود ہم سچ بولنے لگے، کبھی جھوٹ نہ بولے، جب کہنا چاہیے امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، جب غیظ و غبظ پہ کنٹرول کرنے لگے، جب کہنا چاہیے امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں، جب ہمارا ہر قدم، ہماری ماؤں کا پردہ، ہمارا زکوٰۃ، ہماری خمس، ہمارا صدقہ رضا الہی کے لیے ہونے لگے، جب کہنا چاہیے ہم 8ویں امام رضا کے ماننے والے ہیں، جب خود تقوی الہی میں رہنے لگے، ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ داڑھی رکھنی ہے یا نہیں، نماز پڑھنی ہے یا نہیں، تبرک بانٹنا ہے یا نہیں، فرش عزا بچھانا ہے یا نہیں، جب تقوی الہی پہ اپنا لیں، جب کہنا چاہیے امام تقی کے ماننے والے ہیں، جب اس قدر پاک و پاکیزہ دسترخوان ہو کہ نظر کے لیے الگ سے منگانا نہ پڑتا ہو، مرنے کے بعد کفن سے خمس نکالنا نہ پڑتا ہو، حج سے پہلے خمس نہ نکالنا پڑتا ہو، اتنے پاک رہنے لگے، جب امام علی نقی سے نسبت دینی چاہیے، جب پوری قوم ایک انجمن کی صورت میں اتحاد سے ایک پلیٹ فارم پہ زندگی گزارنے لگے، جب کہنا چاہیے امام حسن عسکری کے ماننے والے ہیں، ابھی ہمارا دعویٰ ہے جب یہ 11 صفات پیدا کرو گے تو پردے سے آواز آئے گی اب تم ہمارے ماننے والے ہو۔ اس صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، ایک اس سے بہتر ترین صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ 12 صفات 11 صفات کم سے کم ہم پیدا کریں تاکہ پردے سے آنے والا آواز دے، کیونکہ امام پردے میں نہیں ہے، علماء تشریف فرما ہے، کیونکہ جب امام آئیں گے سب کہیں گے ہم نے دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا؟ معاذ اللہ کیا سنیما ہال میں دیکھا تھا؟ معاذ اللہ جہاں ناچ گانے تھے وہاں دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ جلوس میں دیکھا تھا، کربلا میں دیکھا تھا، روضہ ابوالفضل عباس پہ دیکھا تھا، کعبے میں دیکھا تھا، مدینے میں دیکھا تھا، مسجدوں میں دیکھا تھا، تلاوت قرآن کر کے وقت دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ تمام نیک اعمال اس لیے بھی کرو تاکہ دیدار امام ہو سکے، اور امام یہی کہیں، ورنہ مسجد سہلا گواہ ہے کہ جب لوگوں نے چلے پہ چلہ کھینچنا شروع کرا تو ایک عالم دین انہوں نے بھی چلہ کھینچا کہ میں امام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ امام اب آپ آ جائیں، یہ سب گریا کر رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ امام نے کہا اچھا۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا چلو ان سے ذرا پوچھو بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میری اولاد بیمار۔ دوسرے کے پاس گیا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بے روزگار ہوں۔ تیسرے کے پاس گیا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بے اولاد ہوں۔ ایک شخص تھا جو رو تو نہیں رہا تھا مگر تسبیح و تحلیل میں مبتلا تھا، اس سے پوچھا گیا بھائی آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کے کہا کہ وقت کے امام آپ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو یہ تمام تربیتیں انہی فرش اعضاء سے عطا کی جاتی تھی، لیکن ان فرش اعضاء کو ہم نے ذرا سا غلط جہت دے دی،
اور جہت ہم نے نہیں دی، ہم سے دلوا دی گئی ہم لوگوں کو آپس میں لڑانے کے بعد۔ انجمنیں بعد مجھے نہیں معلوم آپ کے شہر میں کیسی ہے، لیکن ہر جگہ یہی ہے۔ اب وہ انجمنیں اس لیے بنی تھی تاکہ پوری رات شب بیداری ہو سکے۔ جب 50 آدمی تھک جائیں پھر 50 آئیں، جب وہ تھک جائیں پھر 50 آئیں، لیکن اب وہ ماتم کرنے والے ایک الگ عزادار، مجلس میں بیٹھنے والے ایک الگ عزادار، تبرک لینے والے ایک الگ عزادار۔ بس میرا ایک چھوٹا سا سوال پھر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، شہزادی کب آتی؟ جب مرثیہ ہوتا ہے تب، یا جب تبرک بڑھتا ہے تب؟ بات کلیئر ہے میرے عزیزو، فیصلہ آپ کے حوالے ہے۔ اگر شہزادی تبرک کے وقت آتے تو تبرک پہ آئیے، لیکن اگر شہزادی ابتدا میں آتی تو اب آپ کو ابتدا میں آنا پڑے۔ لیکن اس فرش ازا کی اہمیت کو کم نہ ہونے دیجیے گا۔ جو احکام مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے ہیں وہی احکام فرش ازا پہ آنے کے۔ میں آپ کے سامنے بغیر دلیل کی گفتگو نہیں کروں گا میرے عزیزو۔ جناب حر کا آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ جب امام حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا کہا جناب حر نے کہ آقا ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے، آپ کی ماں تو پاک و پاکیزہ ہیں، ہم بغیر وضو کے نام نہیں لے سکتے۔ کیا حر اپنے تھے؟ ابھی تک تو نہیں تھے۔ نہ حر کے ہیں کوئی مسئلہ شریعت حلال ہے یا حرام، لیکن یہ ایک پیغام انہوں نے دے دیا کہ اتنا مقدس نام سیدہ ہے کہ ہم بغیر وضو کے نہیں لے سکتے۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے، غیر تو جانتا ہے کہ جس کے یہاں مسائل شریعہ علماء نے بیان نہیں کیا کہ ہم بغیر وضو کے نہیں لے سکتے، لیکن ہم بغیر وضو کے خوب پنجتن کے نام بھی چومتے ہیں۔ مسئلہ شریعہ میرے عزیز، حور ابھی اپنا نہیں ہے، اپنا ہوگا عاشور کو، لیکن یہ جانتا ہے اتنا مقدس نام ہے، یہ اتنی مقدس شخصیت ہے کہ جس کی تعظیم کو، جس کا نام لے کے مسلمان ہوا ہوں، وہ کھڑا ہوتا نظر آتا ہے، وہ کھڑے ہو کے تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم بغیر وضو کے نہیں لے سکتے، لیکن ہماری پوری قوم میں سے کم اکثر لوگ وہ ہیں جو عقیدت میں آنے کے بعد ان ناموں کو بغیر وضو کے چھوتے ہیں۔ ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، پہنی ہے، منع نہیں ہے، لیکن میں ان کڑوں پہ بھی ایک جملہ کہتا ہوں، یہ کڑے نشانی ہے سید سجاد علیہ السلام کی، اور ان کڑوں کو پہننے کے بعد ہم کہتے ہیں یہ غلامی کی نشانی ہے۔ تو اپنا کردار بھی تو غلاموں جیسا بناؤ۔ غلام اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھا سکتا، غلام وہی قدم رکھے گا جہاں آقا رکھوائے گا۔ عجیب بات ہے میرے عزیزو، عجیب بات، جہاں آقا رکھوانا چاہے گا قدم۔ اور جناب انہوں نے کہا ہم نہیں لے سکتے، لیکن ہماری پوری قوم، اکثر لوگ علموں کے چومتے، عقیدت میں آگے چومتے۔ میں نے کہا نا فرش ازا کا بھی شریف وہی مسئلہ ہے جو مسجد کا ہے، باوضو ہو کے آئیے، نہ جانے کب آپ کو ان ناموں کو چومنا پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے تطہیر کی مصداق آپ کے پہلو میں بیٹھ جائے، وقت کا امام آپ کے پہلو میں بیٹھ جائے، باوضو تو رہیے، اور دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہی آپ کا دل نم ہو جائے اس وقت دعا مانگیے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب خالق کائنات سننے کو تیار ہوتا ہے۔ سنتا ہر وقت ہے وہ، لیکن یہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے باخدا، ہم دعائیں مانگنے میں بھی کنجوسی عطا کرتے ہیں، ہم کبھی اس سے مرغ مسلم نہیں مانگتے، صرف دال روٹی کی تمنا لیے رہتے ہیں۔ لیکن دنیا والوں کو اور اہل بیت علیہ السلام کا مزاج الگ ہے۔ علماء کے سامنے عرض کر رہا ہوں دعا مانگنے کا۔ آپ کے سامنے کوئی علاقے کا نیتا ہوگا، مثال کے طور پر ہم علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم نے الیکشن لڑایا، الیکشن لڑانے کے بعد جب ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے تو ایک صاحب نے کہا مولانا آپ کے جاننے والے ہیں، ذرا ہمارا یہ کام کرا دیجیے۔ ہم نے کہا ہو جائے گا کام۔ ہم تو بھاؤ کھا گئے کیونکہ ہمارے آدمی جیت گئے اور ہم سے کسی نے ہمیں بڑا بنایا ہے۔ اب جو ان کے پاس ہم پہنچے، انہوں نے کہا سرکار مولانا آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، قربان جائیں، لیکن اگر یہ آپ کا کام ہوتا تو آج ہی کر دیتے، لیکن یہ کسی اور کا کام ہے، پینڈنگ میں ڈال دیے، جب موقع ملے گا کر دیا جائے گا۔ خدا کے واسطے کم سے کم نیتاؤں جتنا یقین تو اہل بیت پہ رکھو، ان نیتاؤں جتنا، ان تعویذ حوالوں کا بھی وہ بھی حوالہ دوں گا آپ کو، اتنا یقین تو خدا پہ رکھ لو۔ دنیا والوں کا مزاج یہ ہے اگر آپ کا کام ہوگا ابھی کر دیتے، لیکن دوسرے کا ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن پوچھئے کبھی علماء کرام سے کہ اہل بیت نے دعا کا کیا طریقہ بتایا؟ دعاؤں کا طریقہ یہ ہے مصلی عبادت بچھانے کے بعد پہلے سب کے لیے مانگنا۔ جب سب کے لیے مانگ لو تب اپنے لیے مانگنا۔ یہیں پہ پہچان لو دنیا والے الٹا کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ کا ہے تو ہم ابھی کر دیں گے، لیکن اہل بیت اور خدا کیا کہتا ہے؟ تم بڑے سخی ہو، دنیا والوں کے لیے پہلے مانگا ہے،
اب مانگو کیا مانگو گے؟ اور ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم نے مانگا بھی وہی جو انہوں نے ہمیں عطا کیا، یا جو انہوں نے عطا کیا ہم نے وہی مانگا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کتنے لوگوں نے حج کی تمنا کی؟ کتنے لوگوں نے تمنا کیا اللہ نے اگر مجھے کبھی دیا تو میں فرش عذاب بچھواؤں گا؟ کتنے لوگوں نے کہا میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں پیسہ خرچ کروں گا؟ میں وہ بات پڑھ رہا ہوں کہ جب میں نے سیریا میں پڑھا تو مجھ پہ الزام لگے، لیکن آج جن کو میں نے بچپن سے اپنا آئیڈیل مانا ان کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، نذر اور منت شریعت میں کیا ہے؟ کسی عالم دین نے مرجع وقت نے لکھا کہ علم ہی چڑھانے کی منت مانگی جا سکتی ہے، دیگ ہی اتارنے کی منت مانگی جا سکتی ہے، چادر ہی چڑھانے کی منت مانگی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے مانی ہے، مثال کے طور پر مرزا عمران نے مانی، اگر میری مجلس لوگوں کو پسند آئی تو ایک دیگ رات کو اتار دی جائے گی۔ آپ نے سب نے تعریف کی، ہم نے آپ پہ واجب ہو گیا ایک دیگ اتاریں، مانی تو واجب ہوا نا؟ کیا کبھی منت یہ نہیں مانی جا سکتی؟ اگر ہو سکتا ہے تو آپ بتائیے گا، کیا کبھی ان تین چیزوں کے علاوہ چوتھی منت یہ نہیں مانی جا سکتی کہ مولا اگر میرا اب کی بار یہ کام ہو گیا، آپ کے نام پر ایک دیگ غریب بچے کی شادی میں میری طرف سے؟ کیا علم چڑھانے ہی کی منت مانی جا سکتی ہے؟ کیا یہ نہیں مانی جا سکتی مولا اب کی بار میرا کام ہو گیا، ایک مہینے کا لائٹ کا بل میری طرف سے؟ اگر مانی جا سکتی ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ مانتے آپ اگر آپ کو بتایا جاتا۔ خطیب اکبر کا بڑا پیارا جملہ تھا خطیب اعظم کا کہ یہ قوم بے خبر ہے، بے عمل نہیں۔ عمل تو ہم وہی کرتے آ رہے ہیں جو ہم کو بتا دیا گیا، لیکن کبھی آئیے اب چند لمحات اسی شہزادی کے حوالے سے، بہت دیر تمہید ہو گئی، اسی شہزادی کے حوالے سے جو ہم نے ابتدا میں کہا، ان سے پوچھے زندگی ہم کیسے گزاریں۔ نہ میں ماں کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں شہزادی کی، نہ بیٹی کی حیثیت سے، نہ شریک حیات کی حیثیت سے، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک معلمہ کی حیثیت سے کہ شہزادی کا کردار معلمہ کی حیثیت سے کیسا۔ کیا ہم لوگ بچوں کی تربیت کب کرنا چاہتے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد؟ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا، دیکھیے بہت پیاری بات آپ کے سامنے عرض کروں گا میرے سے۔ ہمارے پیارے مولا آقا امام یہ فرمائے بچے کی تربیت، لکھ لیجئے گا اس کو، کیونکہ اب تو قلم دبات لے کے آتے نہیں نا ہم لوگ، پہلے آیا کرتے جو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یا مولا یہ بتائیے کہ بچے کی تربیت کب کرنی چاہیے؟ لکھ لیجئے گا اس جملے کو میرے سے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے سے 10 سال پہلے، ریفرنس میرے پاس سے آ جائیے گا میں دکھاؤں گا، بچہ پیدا ہونے کے 10 سال پہلے۔ آج آپ کو نہ تبلیغ پڑھوانے کی ضرورت پڑے گی، نہ نمازوں کے لیے کہنے کی ضرورت پڑے گی، نہ خمس و زکوٰۃ دینے کی ضرورت پڑے گی، اگر اس جملے کو میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، اور اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو پروردگار مولانا منتظر جعفری کے اس بیٹے کو جو بیمار ہے اس کو شفا دے اس جملے کے صدقے میں، کہ 10 سال پہلے جب ہم نے ای ٹی وی پہ انٹرویو دیا تو سامنے والے نے پوچھ لیا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی تاریخ میں ایسی دلیل ہے جو آپ کہہ سکیں کہ پیدا ہونے کے 10 سال پہلے بچے کی تربیت کی جاتی ہے؟ بے ساختہ منہ سے اگر کسی کا نام نکلا تو نام ابو الفضل عباس تھا۔ اب میں لے کے آنا چاہتا ہوں اس منزل پہ میرے عزیزو آپ کو کہ میرے مولا نے فرمایا بچہ ہونے کے 10 سال پہلے تربیت کرنی چاہیے، لیکن ہم تربیت کی کب سوچتے ہیں؟ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، اور تربیت سے پہلے جب شادی کا مسئلہ آتا ہے ہم ہمیشہ اپنی بیوی تلاش کر کے ڈھونڈتے ہیں، ہماری مائیں ہمارے والدین ہمیشہ اپنی بہو سوچ کے ایک عورت تلاش کرتے ہیں، لیکن کبھی بچوں کی ماں تلاش نہیں کی جاتی، کبھی بچوں کی ماں تلاش نہیں کی جاتی۔ لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں عقیل ایک عورت ایسی تلاش کرو جس سے ایک بچہ پیدا ہو، یعنی میری شریک حیات نہیں، میرے بچے کی ماں تلاش کرو، کیونکہ جس دن مائیں تلاش کرنے لگے اس دن ملا مولوی سے تبلیغ نہیں کراؤ گے، مائیں دودھ میں پلائیں گی، بیٹا نماز کا وقت ہے مسجد چل، بیٹا جلوس کا وقت ہے مجلس چل۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج کتنا پیسہ ہے، کیسی دولت ہے، 4 ویلر ملے گا نہیں ملے گا، ویکل ملے گا نہیں ملے گا، فلیٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں تو دیکھی جاتی ہیں، مگر جس پروڈکٹ کو خرید رہے ہو اس میں نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی گارنٹی وارنٹی کیا ہے، بس پیکنگ کیسی ہے،
پیکنگ کیسی؟ پیکنگ لے لو، باقی سارا کام چھوڑ دو. اسی لیے شاید کسی خطیب نے کہا تھا کہ جب دولت، ثروت، گاڑی واڑی سب ادھر، بیٹا ادھر، اور کبھی ماں تلاش نہیں کرتا. اب دیکھیے کیسی تربیت جناب امیر نے کی اور کیسی تربیت پیغمبر نے کی ہے. وہ عجیب جملہ میرے عزیز، قیامت خیز جملہ. شادی ہوئی، شادی کے اگلے روز داماد سے سسر یہ جملہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا. میرے عزیزو کلمہ گو، ہم بھی اسی دائرے میں آتے ہیں، ہم آپ سے الگ نہیں ہیں، ہم آپ سے کبھی الگ نہیں ہوئے باخدا. یہ الگ بات ہے کہ مجلس کے بعد اب سوالات آپ نے بند کر دیے کہ کس کا عظیم جملہ پیغمبر اسلام کا ہے اور کتنی عکاسی بھرا جملہ ہے اور کتنی دلیل لیتا ہے کہ جیسی تربیت جناب ختیجہ نے کی ہوگی، کیسی تربیت ہم نے کی ہے. اس تربیت کا یعنی آپ نے جو پوری زندگی اسٹڈی کی تھی اس کا امتحانی جملوں میں بتاؤ کیسے پایا. بس عجیب جملہ امیر المومنین کا بھی، عبادتوں میں اضافہ کرنے والا پایا. عبادتوں میں اضافہ کرنے والا پایا. اب ان دونوں کی تال میل بھری زندگی کیسے چلی کہ کبھی بھی، دیکھیے میں پرانے محلوں میں نئے موڑ نکالنے کا عادی ہوں، کبھی بھی پوری زندگی میں اس شہزادی نے ہماری کوئی فرمائش نہیں کی. واقعہ پرانا سناؤں گا میرے عزیزو، لیکن اس میں چند جملے ایسے ہوں گے جسے آپ کو لکھنا پڑے گا ڈائری میں. لیکن بہت اصرار کے بعد خود جب میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کچھ شہزادی کچھ کانار لے آئیے، بس اب سوال و جواب کا سیشن شروع میرے عزیزو. اس کو لکھیے گا ڈائری میں. امیر المومنین علیہ السلام گھر میں تھے یا گھر کے باہر سے آئے تھے؟ گھر میں تو رہتے نہیں تھے مولا. ٹائم کام کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، دوسرے کام کیا کرتے تھے. کس نے مانگا؟ شریک حیات نے. کیا مانگا؟ ایک انار. میرے مولا امیر المومنین نے کیا منع کر دیا؟ انار سے منع کیا. انار سے منع نہ کرنا امیر المومنین کا اس بات پہ دلیل ہے کہ بیویوں کی جائز خواہشات پورا کرنا واجب ہے. آپ کے اگینسٹ ہے نا یہ بات، اس لیے داد تو دیں گے نہیں آپ. جائز خواہشات، لیکن عجیب جملہ ہے، جائز خواہشات پوری کرنا واجب ہے. لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے جملہ سننے کے بعد کہ انار چاہیے، آخر گئے کہاں؟ جناب قمبر کے پاس، جناب مقداد کے پاس ادھار لینے نہیں. تاریخ کہتی ہے ادھار لینے نہیں گئے بلکہ یہودی کے باغ میں محنت کرنے گئے اور نوجوانوں کو ایک جملہ اور دے گئے کہ جائز خواہشیں پوری کرنا واجب تو ہے مگر ادھار کی کمائی سے نہیں، کریڈٹ کارڈ سے نہیں، محنت کی کمائی سے پوری کی جائے تو وہ خواہشیں ہوتی ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ابو ذر بھائی بات ہے محنت کی کمائی سے. لیکن اس کے بعد عجیب جملے، چند جملے میرے دل سن لیجئے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. محنت کی کمائی سے مولا آج ادھار لے لیجئے. ابھی تو آپ کام کر کے آئے ہوں گے، دینی کام کیا ہوگا، شرعی کام کیا ہوگا، کاروبار کیا ہوگا، تھکے ہوں گے، کل دے دیجئے گا. کہا مجھے علی نے تو بتایا موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ادھار کیوں لوں جب بازوؤں پہ بھروسہ ہے. ادھار تو وہ لیتے ہیں جن پہ بازو پہ بھروسہ نہ ہو. اچھا ادھار بھی دو طرح کا ہے، ایک ادھار لے کے دینے کی نیت سے، ایک ادھار جو کبھی نہ دیا جائے. کبھی نہ دینے والے کے لیے پیغمبر نے فرمایا اسے بھکاری کہتے ہیں، اور پروردگار اس بھکاری پہ جو کبھی نہ لوٹاتا ہو، اس نیت سے مانگنے کے لیے جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو پروردگار اس پہ 70 دروازے بھیگ کے کھول دیتا ہے جسے دنیا کا کوئی سخی نہیں بھر سکتا، کوئی سخی نہیں بھر سکتا. اور اس کے بعد اس جملے کو لکھیا. پھر عجیب جملہ فرمایا مولا نے کہ جب کسی شخص نے کہا مولا میں نے کسی حکیم کی بات سنی ہے جو بہت اچھی، تو مولانا فرمایا کسی کی اچھی باتیں تو سناؤ. میرے نوجوانوں ذرا غور کریں، میرے بزرگوں معذرت کے ساتھ، امیر المومنین ہمارے پہلے امام دوسروں کی بھی اچھی سننے کو تیار ہیں، کیونکہ جو اچھی ہے وہ اہل بیت سے ہوگی. اگر آپ آج بھی نہیں جاگے، ابھی سرداروں نے ایک واقعہ بچہ کاٹنے والا گرو نانک سے پنجاب سلیبس میں شامل کرایا ہے، اگر نہیں جاگے تو سارے واقعات اہل بیت کے ان کے ناموں سے آ جائیں گے. کہ اچھی ہے تو سناؤ.
کہا مولانا ہم نے یہ سنا ہے مولا کہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ دنیا کا کوئی امیر جیب سے پیسہ نکالے اور غریب کی مدد کر دے، اس سے اچھی کوئی بات ہوگی؟ مولانا نے فرمایا بات اچھی، مگر ہم اس کے برخلاف کہیں گے۔ سننے والے نے کہا مولا اچھی بھی ہے، برخلاف بھی کہو گے؟ کہا یہ کلام معصوم اور غیر معصوم کا فرق ہے، جملوں سے لطف اٹھایا کریں، یہ کلام معصوم اور غیر معصوم کا فرق ہے۔ تمہارا کہنا یہ ہے دنیا کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ امیر پیسہ نکالے غریب کی مدد کرے، لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جو ذہن انسانی سے غربت کو دور کرتے ہیں۔ ہم وہ جو ذہن انسانی سے مینٹلٹی آدمی کو رچ بناتے ہیں، اس کے ذہن سے غربت کو دور کرتے ہیں۔ دنیا کا کہنا یہ ہے کہ امیر پیسہ نکالے غریب کی مدد کرے، سب سے اچھا عمل ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں غریب اللہ کی عطا پہ یقین رکھتے ہوئے کبھی امیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تمہارا کہنا ہے پیسہ نکالو غریب کی مدد کرو، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں امام وقت کا امام کہ کوئی غریب اللہ کی عطا پہ یقین رکھتے ہو، اللہ کی عطا پہ یقین رکھتے ہو، ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، جن کا خود اب اس جملے کی وضاحت امام علی کی اس وصیت کے جملوں میں ہے کہ ہمیشہ ہوشیار رہنا، ان سے نہ مانگنا جن کا بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس سے مانگو جس کا تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ عجیب جملے کا، عجیب جملے ہے وصیت، عجیب جملے، عجیب جملے وصیت۔ ان سے نہ مانگو جن کا بہت دیا تھوڑا ہوتا ہے، اس سے مانگو جس کا تھوڑا دیا بہت ہوتا ہے۔ پھر عجیب جملے قسم خدا کی، کیونکہ جو بہت دیتا ہے وہ تمہیں فقیر کہتا ہے، مسکین کہتا ہے، ذلیل دیتا ہے، مگر جو تھوڑا دیتا ہے تمہیں عابد کہتا ہے، نمازی کہتا ہے، مولا ہی کہتا ہے، پرہیزگار کہتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ عجیب جملے، عجیب جملے ہیں امیر المومنین کے جملے، کیونکہ جب تم دنیا والوں سے مانگو، کوئی فقیر کہے گا فقیر تھے، غریب تھے، مسکین تھے، مگر قسم خدا کی اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ لوگ لاکھوں خرچ کر کے نہیں پا پاتے جتنا صرف ایک دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد عابد ہے، پرہیزگار، متقی، سخی ہے، اسی سے مانگو، اسی سے مانگو، کیونکہ یہ طریقہ اہل بیت نے سکھایا۔ ہم پہ کچھ نہیں تھا، مگر دنیا کا امیر سے امیر بھی ہمیں غریب نہیں لکھتا، لکھے گا امیر المومنین، لیکن ان پہ سب کچھ تھا، لکھا غریب جائے گا۔ عجیب جملے مولانا نے فرمایا، کچھ نہ ہونے کی کڑواہٹ، لکھیں ان جملوں کو، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کچھ نہ ہونے کی کڑواہٹ اس مٹھاس سے بہتر ہے جو تمہیں فقیر بنا دے۔ نہج البلاغہ کے جملے سنا رہا ہوں میرے کو، کچھ نہ ہونے کی کڑواہٹ، آج اچھی گاڑی نہیں کڑواہٹ ہے، آج اچھا بنگلہ نہیں کڑواہٹ ہے، آج اچھا گھر نہیں کڑواہٹ ہے، مگر اس مٹھاس سے بہتر ہے کہ جب گاڑی سے اترو تو کہو کب دو گے، کلف لگا کرتا خراب ہو گیا جب دھوبی نے پیسے مانگ لیے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور میرے عزیزوں ذرا غور کریں، ان باتوں کو لکھنے والی باتیں وہی جو میں نے ابتدا میں جملہ کہا، مجلس کے بعد گھروں میں ذکر کرنے کی ضرورت۔ انار لینے چل دیے مولا علی، کہاں گئے؟ ادھار نہیں مانگا، محنت کرنے کے لیے یہودی کے باغ میں محنت کی، انار کی رقم اکٹھا کی، واپس پلٹے انار خریدنے کے بعد۔ بہت ٹرینڈ چل چکا ہے، بہت فیشن چل چکا ہے، اوور ٹائم، لیکن میرے نوجوانوں، حسن جن کی نئی شادی ہوئی ہے وہ جملے کو سنیں، دولت کمانا اچھی چیز ہے، مگر اس قدر دولت میں غرق نہ ہو جانا کہ امیر المومنین جس کے لیے فرماتے ہو جو تم نے کھا لیا پہن لیا وہ تمہارا ہے، چھوڑا ہوا تمہارا نہیں، چھوڑا ہوا تمہارا نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو آنے میں بھی کچھ وقت لگا، یہاں سے گھر جانے میں بھی کچھ وقت لگے گا،
تو یہاں جو 1-1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 منٹ جو محنت کی ہے، کیا یہ 2 منٹ یا 2 گھنٹہ محنت نہیں کر سکتے تھے؟ تھوڑا ایکسٹرا اوور ٹائم، 2 انار کے پیسے، یہی ہے نا آج کل، 2 انار کے پیسے. لیکن مولانا پیارا سا جواب دیں گے شاید. کہا دیکھیے اوور ٹائم وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ کی عطا پہ یقین نہ ہو. رزق و رزقان، رزق دو ہیں، ایک وہ جسے تم ڈھونڈتے ہو، ایک رزق وہ جو تمہیں ڈھونڈتا. اگر میں سارا وقت کمانے میں لگا دوں گا تو میری اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ کیا ہم ہی نے تو بتایا اپنی زندگی کو کم سے کم 3 حصوں میں بانٹو، ایک میں عبادت پروردگار رکھو، ایک میں آرام رکھو، ایک میں صلہ رحمی رکھو. اور اس کے بعد عجیب جملے میرے عزیز، اوور ٹائم نہیں، انار خریدا، اور انار خریدنے کے بعد اب جو چلنے لگے، لکھ لیں میرے نوجوانی جملے کو، دعاؤں سے نواز دیجئے گا، اب جو چلنے لگے راستے میں فقیر مل گیا، نہیں معلوم شیعہ تھا، نہیں معلوم مسلمان تھا، مانگنے والا تھا. کہا مولا آدھا انار مل جاتا. واقعہ سنا ہے نا، آدھا انار مل جاتا. میرے عزیزوں اس مانگنے والے کو کیسے پتا چلا علی کے پاس انار ہے؟ جینس ٹی شرٹ کا تو زمانہ تھا نہیں جو انار پینٹ میں آ نہ پائے، ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کا تھا نا، تو انار تو کہیں بھی چھپ جاتا. ہمارے لیے تو ویسے بھی مشہور 8 جیب مولوی رکھتے ہیں، کہیں بھی چھپ جاتا. لیکن میرے عزیزو مولا امیر اپنی بیوی کی پہلی خواہش، وہ بھی وہ جو خود کہنے کے بعد مانگی گئی ہو، چھپا کے نہیں لے جا رہے. تو ایک پیغام نوجوانوں کو دے دیا، جب میں علی ہو کر اپنی خواہش، بیوی کی پہلی خواہش راستے کے فقیر سے چھپا کے نہیں دیتا، تو میرے نوجوانوں بیوی کی خواہشیں ماں بہنوں سے چھپا کے کیوں دیتے ہو؟ کاش تمہیں ماں کی عظمت کا پتہ ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ ماں کے دل سے ہمیشہ دعا ہی نکلے گی. کیونکہ تم عورت کی فطرت سے واقف نہیں ہو. جتنا تم کہو گے بیگم چھپا کے، اگلے دن اتنا ہی دکھایا جائے گا. اور اس وقت جب ماں کو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے آئے گا، کل لا کے دیا تھا، تو ماں کے دل میں ایک بار تو آئے گا، یہ وہی اولاد ہے جس کو میں نے اپنا بچہ دیا. میں عرض کر رہا ہوں پھر مصائب کی طرف میرے سیدھے. وہ آدھا انار دینے کے بعد اب علی چلے. ذاکرین نے پڑھا، میں نے کتابوں میں نہیں دیکھا کہ علی سر جھکا کے چلے. میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میرا مولا کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا ہو کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تمہیں کفو نہ ملتا، تم نہ ہوتے تو فاطمہ کو نہ ملتا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ مولا سخاوت کرے شہزادی کو پتہ نہ چلے. عقیدت کا جملہ نہیں، عقل والی گفتگو کر رہا ہوں میرے عزیزو. آپ اس مذہب کے ماننے والے نہیں ہو جہاں عقل کا دخل نہ ہو. شیعت تو ڈیپینڈ ہی عقل پہ ہے. ادھر سخاوت کی ادھر پتہ نہ چلا، جس کی دلیل یہ ہے کہ دروازہ فضہ کھولا کرتی تھی، مگر اس دن فضہ دروازہ نہیں کھولتی، اس دن شہزادی دروازہ کھولتی. اور کہتی انار بہت تکلیف ہے، ادھر اناروں کا نبی کا فضہ تھا، اور کا مسلمان عبادت کرو، مالک کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، مولا شکر کی یا معبود نہ کرنا، مولا اس صبر کی یا عزیز نہ کرنا.
لیے مصائب پڑھنا ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے جب اطلاع ملتی ہے دادا مر گئے، دادی مر گئی، باپ مر گئے، چچا مر گئے، تو آدمی ایٹ اے ٹائم جیسے کھڑا ہوتا ہے، پوری تفسیر نہیں سنتا، سب سے پہلے آنکھوں سے اشک آنے لگتے ہیں. ہماری تو کائنات لٹ گئی آج کی تاریخ. اور اس شہزادی کے اوپر مصائبوں کی انتہا یہ تھی کہ جب بلال چلے گئے، میرے بھائی احسان نے جناب بلال کا ذکر کیا کہ جب بلال چلے گئے تو جناب بلال کو بلوایا کہ بلال آؤ اور آج آ کے اذان کہو. اور جب جناب بلال اذان کہنے لگے تو لوگوں نے کہا بلال آج سے پہلے تو اذان نہ کہی وعدے رسول. کہا اذان اسلام کے لیے ہے، آج میں شہزادی کے کہنے پہ اذان کہہ رہا ہوں. اب جو گلدستے اذان پہ جا کے تکبیر بلند کی ہے، اس کے بعد جب رسالت کا نام آنے کے قریب تھا تو شہزادی پہ لرزہ آنے لگا تھا. اور جیسے بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کسی نے آواز دی بلال بس اب اذان کو روک دو. شہزادی کو ہوش نہیں ہے، اب شہزادی میں تاب نہیں ہے. بس 2 جملوں میں مصائب تمام کروں گا میرے عزیزو. تاریخ کہتی ہے کہ اس علی نے بڑی شجاعت کے ساتھ زندگی گزاری. گلے میں رسی کا پھندا پڑا تو برداشت کیا، لوگوں نے سلام کا جواب نہ دیا تو برداشت کیا، دروازے پہ لکڑیاں لگائی تو برداشت کیا. مگر جس وقت غسل دے رہے تھے اب برداشت کا پیمانہ چھلک گیا. آواز لگائی ہائے غضب، ارے یہ کیا ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوا، مجھے تو اس وقت پتا چلا جب علی شہزادی کو ہاتھوں پہ لے کے قبر میں اتارنا چاہتے ہیں، کبھی اندر رکھتے ہیں کبھی باہر نکالتے ہیں. 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے علی ارے لا میری امانت دے دے. شاید علی نے کہا ہو آقا ارے امانت کیسے دے دوں جب امانت میرے پاس تھی، صحیح و سالم تھی، اب پسلیاں شکستہ ہیں، گھر لٹ چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک لا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے جنت البقیع کی تعمیر فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما، مراجع کرام علماء کرام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم میں جو حج و زیارات کے مشتاق ان سے مشرف فرما. معبود زیادہ دیر نہ لگا، امام کے ظہر میں تاجیر فرما، ہم ان کے امانوں سر میں شمار فرما.